अस्सलाम वालेकुम। 45 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राइसमान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम पर। पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम इस तरह सुस्त रवि का शिकार क्यों है? क्यों हम दूसरे ममालिक से अपने तलीमी निज़ाम की वजह से पीछे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुपर कैरियर कॉलेज के प्रिंसिपल सर अयाज खान साहब। हम उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम को इतना सुस्ती का शिकार क्यों है और उनसे और भी मज़ीद सवालात के जवाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आपसे सवाल है कि हुकूमत पाकिस्तान हर साल अरबों रुपए का बजट रखती है, लेकिन फिर भी हमारा तलीमी निज़ाम सबसे पीछे क्यों है? इसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काम के लिए मुझे चूज़ किया और मुझे तरजीह दी आपने। दूसरा ये कि पाकिस्तान का पहले दिन से एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं वो आम आदमी के मसाइल से वाकिफ़ ही नहीं है। असल में ये देखा ही नहीं जाता कि इस पॉलिसी का आम आदमी की हालात पे क्या असर पड़ेगा, और वो अनअवेयर लोग होते हैं। इस वजह से ये सिस्टम कामयाब नहीं हो पा रहा। उन लोगों को देखना पड़ेगा कि गरीब जो है, अब वो कितने लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते, और तालीम क्या होती जा रही, महंगी होती जा रही है। आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस देख लें, आप एडमिशन फ़ीस को देख लें, आप बकिया अदारों की फ़ीसेस को देख लें, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से ये सारे मामला ठीक नहीं हो पा रहे। तो असल देखना ये होगा कि हमें बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आके जाके चीज़ों का जायज़ा लेना होगा। ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ग्रास रूटर और एक होते हैं पैराशूटर्स। हमारी जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, हमारे ये पैराशूटर्स बना रहे हैं, ये ग्रास रूटर्स नहीं है। ग्रास रूटर्स हों तो वो आम आदमी के मसाइल को समझेंगे। जब तक एक आम आदमी के मसाइल को समझा नहीं जाएगा, तब तक कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं होगी और वो काबिल अमल भी नहीं होगी। सर मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में हर कोई इंग्लिश को तरजीह देता है। जो भी हमने कौमें देखी हैं वो अपनी ज़बान को तरजीह देती हैं, क्योंकि हमारी कौमी ज़बान जो उर्दू है, अब हम पाकिस्तान में उर्दू का फ़रोग़ क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए, मामला ये है, हम एक कम्प्लेक्स का शिकार हैं, हम असासे कम तरी का शिकार हैं। हम ये सिर्फ एक इंडिविजुअली तौर पे नहीं है, एक फ़र्द वाहिद की नहीं है, मजमूई तौर पे ऐसा है। मैं भी, आप भी, और हम सारे, अक्सरियत जो हमारी है वो यही है कि जब किसी को देख लेगी कि किसी के पास कोई अच्छी बाइक आ गई तो हम उस तरफ दौड़ पड़ेंगे, गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ेंगे। मतलब हम अपनी चीज़ों पे हम देखते ही नहीं हैं कि हमारे पास अपनी चीज़ें कितनी अच्छी हैं। हम मरते हैं ब्रांड की तरफ, हम जाते हैं बड़े बड़े नामों की तरफ। तो ज़बान में भी ऐसा मसला आके हो रहा है कि हमें अपनी जो उर्दू ज़बान है या अपनी जो पंजाबी ज़बान है, हम जब वो बोलते हैं, उसमें बात करते हैं, तो हमें पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता। हमें समझा जाता है कि यार, मैं फ़र्ज़ करता हूँ, आप किसी भी चले जाएँ, किसी भी ऑफिस में चले जाएँ, अगर आपने पैंट कोट पहना हुआ है, आपने टाई से लगाई है, आप वेल ड्रेस्ड हैं, तो आपका हर बंदा वहाँ बात सुनेगा, वो क्या कहेगा, क्या समझेगा कि यार कोई पढ़ा लिखा बंदा है, कोई ऑफिसर आ गया। अगर आप सूट पहन के चले जाएंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस वो नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर आप जाके वहाँ पे 2, 4, 8, 10, बेशक आपके पास रट्टे रटाए फ़िक्रें हों, आप उनको बोलना शुरू कर देंगे, वो आपसे बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, आपका काम फ़ौरन कर देंगे। आप पंजाबी या उर्दू में बात करेंगे, वो आपकी बात को, तो हम सारे एज ए कौम, हमारे रवैयों में ऐसा है, हम सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। हालांकि मैंने देखा है और पढ़ा है काफ़ी चीज़ों में आके कि जो मौ ज़ेतुंग थे, जो चाइना के जो सदर थे, एक बंदा उनको वही बात सुनाता था इंग्लिश में, तो वो खामोश रहते थे उसी लतीफ़े पे। अगर उसको बाद में चाइना में समझाया जाता था तो उस पर हंसते थे, हालांकि वो वेल अंडरस्टैंड करते थे इंग्लिश को। लेकिन हमारा क्या, हम कम्प्लेक्स का शिकार है, हम सबसे कम तरी का शिकार हैं। हमें फॉरेनर अच्छे लगते हैं, हमें यूरोप अच्छा लगता है, हमें अमेरिका अच्छा लगता है, हमें दूसरे लोगों की ज़बान अच्छी लगती है, हम उनके त्यौहार अच्छे लगते हैं, तो हम दूसरों के, वो कहते हैं जैसे कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, तो हम बकिया ज़मानों को, बकिया कौमों को और मुल्कों को फॉलो अप करते 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 हमने क्या कर दिया, हमें अपनी तहजीब का बेड़ा गर्क भी कर दिया। अब ना ही हम रहे कमों में और ना ही हम रहे हंसों में, यही वजह हमारी। सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में पहले ज़्यादातर तो वैल्यू दी जाती डिग्री को, डिग्री के बाद दी जाती जॉब को। क्या आपकी नज़र में प्रैक्टिकल चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रही? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ज़िंदगी में, आपको ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका सिखाती है वो तलीम सिखाती है। तलीम आपको शऊर देती है, और तलीम आपके लिए इतना ज़्यादा अहम और ज़रूरी है कि जब पहली वही मुसलमानों पर उतरती है तो उसका जो आगाज़ किया जाता है वो भी इकरा से किया जाता है कि पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से। यानी कि पढ़ना हमारे लिए इतना ज़रूरी और इतना अहम है। लेकिन हमने इस फंडामेंटल जो लेसन हमारे पास था, हमने इसको इग्नोर किया। इसको इग्नोर करने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने जो तालीम का एक मकसद था वो बहुत छोटा कर दिया। हमने तालीम का मकसद कर दिया है जॉब।
ہم نے تعلیم کا مقصد کر دیا پیسہ، حالانکہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا. تعلیم کا مقصد تھا ایک اچھا شہری بننا، تعلیم کا مقصد ہے ایک اچھا بیٹا بننا، تعلیم کا مقصد ہے ایک اچھا باپ بننا، تعلیم کا مقصد تھا ایک اچھا بھائی بننا، تعلیم کا مقصد تھا سیرت اور کردار اچھی آپ کی ہونا، تعلیم کا مقصد تھا اپنے رب کو پہچاننا، تعلیم کا مقصد تھا اس کائنات کے سارے جو اسرار ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کرنا، تعلیم کا مقصد تھا معرفت الہی، تعلیم کا مقصد تھا رضا الہی. اور پھر آگے بڑھ کے پھر کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں جب آپ کے رویوں میں نظر نہیں آتی تو پھر تعلیم نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. اگر تعلیم نے آپ کے رویوں کو ٹھیک نہیں کیا، تعلیم نے آپ کی سوچ کو اگر ٹھیک نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں اصل جو تعلیم ہے وہ آپ کے رویوں کا نام ہے، آپ کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے، آپ کے بولنے کا نام ہے، آپ کے چلنے کا نام ہے، آپ کے سوچنے کا نام ہے، آپ کے سونے اٹھنے جاگنے کا نام ہے، اور آپ کی زندگی گزارنے کا نام ہے، اور آپ کی دنیا اور آخرت بنانے کا نام تعلیم ہے. اور پریکٹیکل ہی اصل چیز ہے. اور اگر پریکٹیکل نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تعلیم کا وجود ہی نہیں ہے، اور تعلیم کچھ ہے ہی نہیں. لیکن آج کل ہم نے ٹوٹلی طور پہ ان ساری چیزوں کو اگنور کیا ہوا ہے، اور آج کل ہم ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے. ہمیں اپنی تعلیم کو ریویو کرنا ہوگا، ہمیں ریوائز کرنا ہوگا، ورنہ ہم جدھر بھاگے جا رہے ہیں ہم ایک بدتمیز، ایک بد تہذیب نسل اور قوم تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہم پڑھے لکھے لوگ پیدا نہیں کر رہے. سر یہ ایسا ہے کہ دن بدن پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہر سال، اور دن بدن سرکاری اسکولوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں آپ کو عرض کروں گا، دیکھیں پرائیویٹ اسکول بھی پاکستان کے ہیں، پاکستان بھی میرا ہے، اور گورنمنٹ اسکول بھی میرے پاکستان کی ہیں. تو میں اس میں ایسا کوئی نہیں کروں گا کہ میرا جو تعلق ایک پرائیویٹ سیکٹر سے ہے تو میں ڈی مورلائز کروں گورنمنٹ سیکٹر کو. میں ایسا نہیں کرنا چاہوں گا. دونوں ہی محنت کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ زیادہ جو تھینک پے کرنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو. آج دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے کتنے اسکول اوپن ہیں، کتنے بچے اسکول میں جا رہے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور ایجوکیشن آلموسٹ مطلب پرائیویٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو اس میں ایک کنٹریبیوشن ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کا، جس میں پرائیویٹ سیکٹر وسائل کم ہونے کے باوجود، مطلب آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کسی بھی ایک اسکول کو جا کے دیکھ لیں، ان کے رزلٹ دیکھ لیں، اور ان کا وہ آپ بلڈنگ دیکھ لیں، چھوٹی سی بلڈنگ ہوگی، پیسے بھی زیادہ نہیں ہوں گے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ لوگ ڈیوٹی ہوتے ہیں، یہ لوگ ایفرٹس کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، بچوں کے ایڈمیشنز کر رہے ہیں. تو جب کہ میرا خیال ہے گورنمنٹ سیکٹر میں تھوڑا سا ایک ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میری سیلری ہے وہ تو سیکیور ہے، اور جو میری جاب ہے وہ تو چل رہی ہے، مجھے تو پے مل جاتی ہے. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ کریں گے، کچھ کمائیں گے، کچھ رزلٹ دیں گے تو کل کو ہمارے پاس ایڈمیشن اچھے ہو جائیں گے، بچے اور زیادہ آ جائیں گے، گروتھ ہو جائے گی، ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، پراسپیرٹی ہو جائے گی. اس لیے وہ زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں. اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ اپنے طور پہ اپنے اینڈ پہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے سیکیور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمیں تمہاری پے آ جانی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس لیے مین وجہ یہ جا رہا ہے مینٹیلٹی کا، اس لیے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے سارے لوگ گورنمنٹ کی جاب لینا چاہتے ہیں. کیوں لینا چاہتے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے یا بہت تھوڑا کام کرنا پڑے، اور اس کے بعد جب ہم 20-25 سال بعد ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ہمیں آن کرتی ہے، گورنمنٹ ہمیں جناب ایک لم سم اماؤنٹ بھی دیتی ہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں، اس کے بعد پینشن بھی دیتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو ڈیلی اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ کام ہے، اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پہ آرام زیادہ ہے. میں یہی سمجھتا ہوں. سر ایز اے ٹیچر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے اس وقت تعلیمی نظام چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے؟ مجھے یہاں پہ پڑھاتے ہوئے تقریباً کوئی 22 سال کے قریب ہو گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں زندگی کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بڑا پیریڈ ہوتا ہے، انسان اس میں بہت کچھ سیکھتا ہے. اور جہاں تک آپ پاکستان کے تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں، میں سمجھوں گا صرف تعلیمی نہیں، پاکستان کی ہر ایک ادارے میں اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں اس وقت ریفارم کی ضرورت ہے. وہ ریفارمز مانگنی، چاہے آپ عدلیہ کو لے لیں، چاہے آپ میڈیا کو لے لیں، چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں، کوئی بھی ایک ڈپارٹمنٹ آپ پاکستان کا لے لیں تو وہ ریفارم مانگتا ہے. اس طرح سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی اس وقت آپ سے ریفارم مانگ رہا ہے. اگر آپ ریفارمز نہیں کریں گے تو ہم تو پہلے ہی دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب یہ کہنا کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے یہ بات نہیں ہے، ہم پہلے ہی دنیا سے بہت پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں. جب تک ہم ریفارمز نہیں کر رہے اور جب تک ہم اکٹھے مل کے بیٹھیں گے نہیں، پالیسیز نہیں بنائیں گے اور ان ساری چیزوں پہ نظر ثانی نہیں کریں گے، ہم بالکل بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارا تعلیمی نظام بھی فلاپ ہو چکا ہوا ہے، ہمارا دفاعی نظام بھی فلاپ ہو چکا ہوا ہے، اور ہمارا جو جسٹس کا نظام ہے وہ بھی دھڑم سے گر پڑا ہوا ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوبارہ سے نئے سرے سے جو والا جذبہ جو 1947 والا تھا وہ دوبارہ ہمیں چاہیے. تب ہم ایک ہمارے پاس ملک نہیں تھا لیکن ہم قوم تھے. آج ہمارے پاس ایک ملک ہے لیکن ہم قوم نہیں ہیں. تو جب تک ہم دوبارہ قوم نہیں بنیں گے، جب تک دوبارہ ساری چیزوں کو ایک نئے سرے سے ہم شروع نہیں کریں گے اور جہاں جہاں غلطیاں ان کو ایڈمٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. سر اکثر ہم نے دیکھتا ہے کہ جو لوگ ماں باپ ہوتے ہیں، بچے اور بچیوں کو تعلیم دونوں کو دلوانی چاہیے،
لیکن جو لوگ ایسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو تو تعلیم دلاتے ہیں لیکن بچیوں کو نہیں بتاتے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اسلام نے جو ہے نا بیٹی کو ایک عزت دی ہے، ایک رسپیکٹ دی ہے، مطلب ایک عورت کو، اگر چاہے وہ ماں کے روم میں ہے، چاہے بیٹی کے روم میں ہے، چاہے بہن کے روم میں ہے، چاہے بیوی کے روم میں ہے. بیوی کے روم میں ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کہتی تو میں اپنی جلد بھی اتار کے دیتا. بیٹی کے روم میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آیا کرتی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں اور اچھی طرح اس کی تعلیم دے، اس کی تربیت کرے، وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں. اور اگر بیوی کے روم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خامند اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں، لباس ہیں. اور اگر ماں کے روم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت تحت القدام المہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. اور کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز دیتی اور میں اپنی نماز توڑ کے آتا اور میں کہتا جی ماں جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں، اور چاروں روپ میں ہی اسلام نے عورت کو کیا دی، ایک حیثیت دی ہے، ایک نام دیا ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کو رسپیکٹ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بچیوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، اور اس میں سرفرست ہم 2 کرتے ہیں، ایک ان کو وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں، اور دوسرا ہم انہیں تعلیم کا حق نہیں دیتے، بلکہ ان کو تعلیم دینی چاہیے، ان کو آگے پڑھانا چاہیے. اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ وہ جس کے ساتھ ہم ان کی شادی کرتے ہیں، بیائی جاتی ہیں، وہ اچھا نہیں نکلتا. اگر وہ ان کو صحیح ان کا مینٹیننس نہیں دیتا، ان کو خرچ پانی نہیں دیتا، ان کو جیب خرچ نہیں دیتا، تو وہ میری بیٹی اور میری بہن کیا کر سکے، اپنے طور پہ پڑھا کے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں یا اور بھی کچھ کر کے ٹیوشنز پڑھا کے بھی وہ اپنا پیٹ پال سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے سے زیادہ یہ حق بیٹی کا ہے. بے شک بیٹی کو جہیز میں کم دے دیں، جو آپ چیزیں دیتے ہیں، بیٹی کو 7 ڈگری دیں، بیٹی کو 7 تعلیم دیں، بیٹی کو 7 ہنر دیں، تاکہ بیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کو دیندار بنا کے بھیجیں، تاکہ بیٹی آنے والی اپنی زندگی میں خوشحال رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رائسمان کو دیجیے اجازت. ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.